السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل۔ لیجیے، کہتے ہیں کہ صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ لو جی، تحریک انصاف کے ارکان واپس آ گئے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اپنے اعتماد کا ووٹ دے کر سادہ اکثریت سے کامیاب قرار دے دیا ہے، اور عمران خان صاحب نے 178 ووٹ حاصل کر کے قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے۔ اور اس دوران عامر لیاقت نے اشعار پڑھ کر جہاں انہیں جو ہے وہ مدینہ کی یاد دلائی ہے، وہاں انہیں یہ احساس بھی دلایا ہے کہ اب آپ کے دکھوں کا درما جو ہے اللہ کے پیارے نبی کی ذات ہے اور آپ کو مدینہ جانا چاہیے۔ خالد مقبول صدیقی نے اس دوران کہا کہ ہم نے آپ کو اعتماد دیا ہے، ساتھیوں نے آپ کو اعتماد دیا ہے، اب یہ اعتماد آپ کو اپنے عوام کو واپس لوٹانا ہے۔ جو آپ نے تبدیلی کی بات کی تھی، اب اس کو پورا کر کے دکھائیں اور اس کو دکھائیں کہ یہ تبدیلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب کسانوں کا ممبر یا کسان کی شکل میں نظر آنا چاہیے، صنعت کاروں کے لیے صنعت کار نظر آنا چاہیے۔ مقصد یہ کہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی اب نظر آنے چاہیے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ اپوزیشن نے اس سارے پروسیس کا بائیکاٹ کیا تھا، تاہم اسمبلی کے باہر جو تماشا نون لیگی ارکان اسمبلی نے لگانے کی کوشش کی تھی اور میڈیا کی وہ جو توجہ حاصل کرنا چاہتے تھے، ایک آدھ چینل کے ذریعے تو انہوں نے حاصل کی، مگر حتمی توجہ وہ بھی حاصل نہ کر سکے۔ اور ارکان اسمبلی جو نون لیگی تھے، وہ شاہد خان عباسی صاحب اور دیگر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کارکنان کو آنکھیں دکھاتے رہے اور ان کو کہتے رہے کہ آؤ آپ کچھ کر سکتے ہو تو آؤ، نہیں تو آپ کو اسٹریچر پہ جانا پڑے گا۔ تو یہ ساری صورتحال بڑی عجیب سی لگ رہی تھی، اور ایک طرف جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ چکے تھے کہ ہم اپوزیشن کا کوئی ممبر نہیں جائے گا، اور ظاہری بات ہے اپوزیشن کو اب یہ خطرہ تھا کہ کہیں اعتماد کے ووٹ میں ان کے ممبران بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو کہیں ووٹ نہ دے آئیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ ان کے لوگ ووٹ نہ دینے جائیں تو بہتر ہے اسمبلی نہ جائیں۔ تو اس لیے اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا، اور اب آئینی اور قانونی لحاظ سے اپوزیشن کو 6 ماہ انتظار کرنا پڑے گا، اور پھر جا کے وہ تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب کے خلاف لا سکیں گے۔ مگر اب شاید ایسا بھی ان کے لیے ممکن نہ رہے، کیونکہ جس طریقے سے ارکان اسمبلی نے ان کو اعتماد کا ووٹ دیا ہے، اور جو جس طرح سے اتحادی جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں، لگتا یہی ہے کہ وہ آگے بھی کھڑی رہیں گی۔ تو یہ ساری صورتحال لگ یہی رہی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے نے عمران خان صاحب کو ایک بار پھر مضبوط بنا دیا ہے۔ اب وہ کرپشن کے خلاف بہتر طریقے سے جو ہے وہ کارکردگی دکھا سکیں گے۔ اب لگتا یہی ہے کہ اب کارکردگی کا وقت ہے، اب لوگوں کو جو ہے وہ اعتماد لوٹانے کا وقت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ صادق سنجرانی چونکہ اب حکومتی امیدوار ہیں چیئرمین سینٹ کے لیے، اور اب جو ہے وہ ایم کیو ایم بھی چاہتی ہے کہ ان کا فروغ نسیم جو ہے وہ ڈپٹی چیئرمین شپ کے عہدے کے لیے نامزد ہو۔ تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ بھی نامزد ہو جائے گا، اور یہ اگر خفیہ بیلٹنگ ہوئی تو لگ یہی رہا ہے کہ وہ جو سینٹ کا مارکا یوسف رضا گیلانی کی شکل میں اپوزیشن نے جیتا ہے، وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ چیئرمین سینٹ اپنا بنا کر سود سمیت ان کو واپس لوٹا دیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوگا، اور یہ سارا پروسیس بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ بہرحال عمران خان صاحب نے جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ آج انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا ہوا تھا کہ اگر میں پسند نہیں ہوں، مجھ پر اعتماد نہیں ہے، میں غلط ہوں، میں صحیح نہیں ہوں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں ملک کی ترقی کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا ہوں، میں ایماندار نہیں ہوں، میں اچھا نہیں ہوں،
میری وجہ سے مسائل زیادہ ہوئے ہیں، میں آپ لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچانے میں آپ کے ذریعے عوام کو نہیں پہنچا سکا ہوں، تو آپ بے شک کھڑے ہو کر میری مخالفت کریں، پیٹھ پیچھے چھپ کر مخالفت کرنے کی بجائے سامنے آئیں۔ بہرحال آج ارکان اسمبلی جو صبح کو کہیں چلے گئے تھے تو پھر وہ واپس آ گئے اور انہوں نے عمران خان صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ویسے ارکان اسمبلی کو عمران خان کی حد تک تو ویسے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگ ان کے ساتھ جیتے ہیں اور ان کے دل ان کے لیے دھڑکتے ہیں، اور جس کی ایک اہم ترین مثال جو ہے وہ اسمبلی کے باہر بڑی تعداد میں لوگوں کا وہاں آنا، اور ایک شخص کا بستر کے ساتھ بیرون ملک سے یہاں پہنچنا اور عمران خان صاحب کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا، یہ ساری باتیں واضح کرتی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اور یہ عدم اعتماد نہ ہونے کے سبب اور اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد اب اپوزیشن کے لیے عمران خان صاحب کی مخالفت اس طریقے سے کرنا آسان نہیں رہا ہے، اور عمران خان صاحب نے اچانک ہی اعتماد کا ووٹ لینے کا جو فیصلہ کیا، اس کی وجہ سے اپوزیشن میں کھلبلی مچ گئی، اور وہ خاطر خواہ وہ فائدہ نہیں لے سکی جو وہ لینا چاہ رہی تھی اور طریق اعتماد اور لانا چاہ رہی تھی۔ اب وہ استعفیٰ دینے اور یہ باتیں، یہ تکرار بھی ختم ہو جائے گی، اور اب لگ یہی رہا ہے کہ پی ٹی آئی اپنی بہتری کی جانب گامزن ہوگی اور ملک میں ترقی کا دورہ ہوگا۔ بہرحال آج کا دن عمران خان صاحب کا دن ہے، انہوں نے 178 ووٹ حاصل کیے ہیں، انہیں 172 ووٹ چاہیے تھے، اور اسپیکر قومی اسمبلی نے معمول کے مطابق جو قانون اور آئین کا پروسیجر کہتا ہے اس کے مطابق انہوں نے 5 منٹ گھنٹیاں بجائیں۔ تمام ارکان جب اندر داخل ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ پروسیجر کا اعلان کیا، شاہ محمود قریشی نے قرارداد پیش کی اعتماد کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ ووٹنگ کے بعد ارکان باہر چلے گئے تھے، ان کو 2 منٹ بعد پھر واپس لایا گیا۔ اس کے بعد پھر چونکہ ساتھ ساتھ یہ جب دستخط کر رہے ہوتے تو ساتھ ساتھ گنتی بھی پوری ہوتی جاتی ہے، تو گنتی مکمل ہو گئی، تو پھر اس کے بعد ارکان کو بتایا گیا باضابطہ طور پہ کہ عمران خان صاحب نے 178 ووٹ حاصل کر لیے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے تو 179 ووٹ لینے کا کہا تھا، بہرحال پھر بھی 178 بہت بڑا ووٹ ہے، اور عمران خان صاحب اس میں کامیاب رہے ہیں، اور اب امید یہی کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب مزید مضبوط ہو کر کام کریں گے اور لوگوں کے لیے جو ہے ان کی خواہشات کو، ان کی منگوں کو پورا کریں گے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت مزید آگے کیا کرتی ہے۔ لگ یہی رہا ہے کہ اب وفاقی کابینہ میں بھی ریشفلنگ ہوگی، نئے چہرے داخل ہوں گے، اور بیرسٹر علی ظفر کو وزارت قانون دان کے طور پہ جو ہے ان کا قلم دان سونپا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور لوگ بھی جو ہے وہ تبدیل ہوں گے۔ امکان زیادہ یہی ہے کہ پرویز خٹک کو بھی شاید اس وزارت سے الگ کر دیا جائے، ان کی جگہ کسی اور کو یہ عہدہ دیا جائے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں جو بھی ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ بہرحال یہ ایک چیز کنفرم ہو گئی ہے کہ تحریک انصاف نے اپنے قائد کو اعتماد کا بھرپور ووٹ دے دیا ہے، اور کابینہ کی ریشفلنگ کے بعد مزید کیا حالات بنتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ دیکھتے رہیے اس وقت تک اختر صدیقی نیوز۔ بہت شکریہ۔